بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جن پہ اکثر طور پر بحث کی جاتی ہے۔ ایک مسئلہ تو خواتین سے متعلق ہے اور ایک مسئلہ وہ ہے کہ جو ہمیں اکثر طور پر سردیوں میں پیش آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مسئلہ کہ جو سردیوں میں ہمیں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ اکثر طور پر اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک نمازی وضو کرتا ہے تو اگر اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں یعنی چمڑے کے تو اس پہ تو وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس پہ مسح نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جرابیں پہنی ہیں یا نہیں پہنی یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو یہ ایک ضمنی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جو نماز پڑھتا ہے سردیوں کے موسم میں، اسے یہ ایک رخصت اور ایک یہ سہولت دی گئی کہ وہ نماز اگر ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ اپنے پاؤں پر مسح کر سکتا ہے، یعنی جرابوں پر یا اس نے جو موزے پہنے ان پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو سردی سے بچانا مقصود ہے، یعنی اسے ایک یہ سہولت مہیا کر دی گئی۔ یہ مسئلہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ موزے ہیں یا جرابیں ہیں۔ عرب کے ملکوں میں اتنی سردی نہیں پڑتی جتنی سردی پاکستان یا ایسے دوسرے ممالک میں ہوتی ہے۔ دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، تو بنیادی طور پر یہ سہولت اس بنیاد پر دی گئی کہ چونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ اہم نہیں ہے کہ آیا کہ اس نے جرابیں پہنی ہیں یا اس نے موزے پہنے، اس لیے ہمارے ہاں اس پر اختلاف بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ موزے اگر پہنے ہیں تو اس پر مسح کریں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جرابوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جرابوں پر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ مسح بھی اس لیے جائز ہے کہ اصل مقصود سردی سے بچانا ہے، نہ یہ کہ اس مسئلے میں اور اس بحث میں الجھنا ہے کہ اس نے آیا کہ موزے پہنے ہوئے ہیں یا اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ خواتین سے متعلق ہوتا ہے، نیل پالش کا مسئلہ۔ ہمارے ہاں اس پر بھی بڑا ہی اختلاف موجود ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نیل پالش اتاریں اور اتار کے وضو کریں، اور ہر بار جب بھی آپ وضو کرنا چاہیں تو نیل پالش کو اتاریں اور وضو کریں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح آپ جرابیں یا آپ موزے پہنتے ہیں اور ایک بار مسح کر لیتے ہیں تو اسی طرح یعنی وضو کر کے آپ پہن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ مسح کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی خاتون نیل پالش سے پہلے وضو کر لیتی ہے اور پھر نیل پالش لگا لیتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اسی طرح مسح کر سکتی ہے جس طرح وہ اپنے جرابوں پہ یا اپنے موزوں پہ مسح کرتے ہیں۔ لیکن میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بحث بھی اضافی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نیل پالش لگائی جاتی ہے ناخن پر، اس کا وضو سے کوئی ایسا تعلق نہیں بنتا کہ ضرور نیل پالش کو اتارا جائے یا اس پر مسح کی صورت پیدا کی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مزدور ہوتا ہے، مزدور کے ہاتھ رنگے جاتے ہیں یا اس پر اس طرح کا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ جو دبیز ہوتا ہے، یعنی جو گہرا ہوتا ہے اور جو اپنے جسے ہم کہتے ہیں کہ تھک ہوتا ہے، تو اگر وہ اس کے ساتھ وضو کرتا رہتا ہے اور نماز بھی ادا کرتا رہتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر خواتین نیل پالش لگا لیتی ہیں اور لگا کر بھی وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھتی رہتی ہیں تو اس سے کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور نیل پالش کو اتاریں یا وہ اس پر مسح کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مزدور یا ایک شخص جو مزدوری اور کام کرنے والا ہے وہ رنگ کے ساتھ اور اپنے ہاتھ پہ لگے ہوئے ڈسٹمبر کے ساتھ ہی وہ وضو کرتا اور نماز ادا کرتا رہتا ہے، تو اسی طرح ایک خاتون بھی نیل پالش کے ساتھ وضو بھی کرے گی اور نماز بھی ادا کرتی رہے گی۔